حمدا کثیرا طیبا طاہرا للہ الواحد القہار تعظیما توصیفا تکریما للنبی المعظم المختار تأدبا بآداب الاصحاب وآل الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اس سے قبل درس میں ہم نے 5 اوصاف جو ہے سیکھ لی سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں۔ مسلمان ہونا، مومن ہونا، ادب و احترام والے ہونا، سچے ہونا اور صبر والے ہونا، یہ 5 اوصاف جو ہے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ہے 6واں وصف، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ والخاشعین والخاشعات، یہ ہے خشوع، اور خشوع کا تعلق جو ہے خا شین واو عین، خشوع، خضوع، یہ سارے الفاظ، تو اس کا تعلق جو ہے اصل تو نماز سے ہے، دوسرے اعمال سے بھی ہے، لیکن خصوصاً جو ہے اس کا تعلق نماز سے۔ جب خشوع کا لفظ آتا ہے تو نماز ذہن میں آتی ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کے مومن کامیاب ہے۔ کون سے مومن؟ وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں، اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومنین اور وہ مومنون جو لغو باتوں سے، جو بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی دور رہتے ہیں بیکار باتوں سے، فحش باتوں سے، لغو باتوں سے جو ہے دور رہتے ہیں۔ تو فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں، جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں۔ اب خشوع تو ہے ایک عاجزی، یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوں تو ہمارے اندر خشوع ہو، خضوع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں۔ رسول پاک نے بھی فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں ہوگی مگر قلب حاضر کے ساتھ، یعنی ہمارا دل جو ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر رہنا چاہیے، اور وہ بھی کیسا؟ عاجزی کے ساتھ۔ ہم نماز پڑھ رہے تو ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ مولا ہم گناہ گار ہیں، ہم تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ نماز بھی اگر ہم پڑھیں تو ہماری نماز صحیح ہے، مکمل طور پر ہم جو ہے یقینی طور پر نہیں بول سکتے، بس اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے قبول کر لے، یہ ہماری دعا ہونی چاہیے۔ ہم ہی اچھے، ہم ہی سب کچھ، یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے، یہ عاجزی نہیں، یہ تکبر ہے۔ اب میں پڑھی نا، سینچ ہے، سینچ ہونا پڑتا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول کر لے، ورنہ دیکھیں آپ، ہم سے زیادہ عبادت کرنے والے فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اللہ نے کہا رکوع کرو تو رکوع میں ہے، اللہ نے کہا سجدہ کرو تو سجدہ میں ہے، اللہ نے کہا قیام کرو تو قیام میں ہے۔ ہم رہیں گے ایسا؟ ہمیں 5 وقت کی نماز ہے بس، لیکن وہ صبح و شام ہر پل ہر وقت خدا کی عبادت میں مصروف ہے، تو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے ہماری عبادت کی ضرورت، جبکہ ہم تو ناپاک ہیں، ہمارے اندر کبھی نہ کبھی تو ناپاکی موجود ہے، لیکن وہ تو پاک فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، پاک فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور ہم سے زیادہ اچھی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا رکوع کرو تو بس ان کا ذہن اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے، فرشتے اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا ذہن نماز میں کامل اللہ کی طرف نہیں ہوتا۔ تو ہماری نماز میں عاجزی ہونی چاہیے، خشوع ہونا چاہیے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بھی فرمایا لا یخفی علی رکوعہم وخشوعہم، مجھ پر جو ہے تمہارا رکوع کرنا اور تمہارا خشوع جو ہے مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔
یعنی تم رکوع کیسے کرو. اور رسول پاک نے یہ فرمایا جیسے میں پیچھے سامنے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. جیسے میں سامنے کا نظارہ دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تو تمہارا خشوع اور تمہارا رکوع مجھ پر مخفی نہیں ہے. تو یہ خشوع بھی رسول پاک سے جو ہے مخفی نہیں ہے. تو ہمیں خشوع رکوع ان دونوں کو رسول پاک نے کیوں خاص کیا؟ کیوں خاص کیا؟ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ایسے اگر مصلی نہ بچھائے ہو، اگر ایسے ہی کوئی زمین پر کھڑا ہو تو کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ نماز ہی کے لیے کھڑا ہو. کھڑے تو ایسے بھی رہتے ہیں. اور سجدہ اگر کرے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز والا ہی سجدہ ہو. سجدہ شکر بھی ہو سکتا ہے، سجدہ تلاوت بھی ہو سکتا ہے. لیکن رکوع ایک ایسی چیز ہے جو نماز کو بتاتی ہے. نماز کے علاوہ میں کہیں بھی رکوع نہیں کرتے. قیام ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، سب ہوتا ہے. خود بھی ہوتا ہے، بیٹھے رہتے ہیں پڑھنے کے لیے، دو زانوں بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو نماز میں ہے یا نہیں معلوم نہیں پڑتا. کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں ہے یا نہیں معلوم نہیں پڑتا. سجدہ بھی کرتے ہیں تو نماز والا ہے یا تلاوت والا ہے معلوم نہیں پڑتا. لیکن رکوع ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یقیناً یہ نماز کی بات ہے، کیونکہ نماز کے علاوہ میں رکوع نہیں ہے. تو رکوع اور خشوع کو خاص کیا اس میں رسول پاک نے. تو رکوع بھی جو ہے مخفی نہیں ہے، خشوع بھی مخفی نہیں ہے رسول پاک سے. تو نماز چونکہ افضل العبادات ہے، ساری عبادتوں میں افضل ہے، اور اس میں خشوع کا یہ مقام ہے. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. کب؟ وہ مومنون جب اپنی نمازوں میں وہ خشوع رکھیں گے، عاجزی رکھیں گے. ہم کتنی ہی عبادت کریں تو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں مولا میں گنہگار ہوں. یہ گارنٹی ہم دے ہی نہیں سکتے کہ ہماری عبادتیں مقبول ہیں، ہماری عبادتیں صحیح ہیں. اس کو قبولیت کا درجہ ملنا ہی چاہیے، مجھے اس سے جنت ملنا ہی چاہیے. ہم گارنٹی کبھی نہیں دے سکتے. تو یہ عاجزی اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری ہونی چاہیے. نماز جب افضل العبادات میں ہے، اس میں عاجزی اختیار کرنا ہے، تو نماز کے علاوہ میں بھی عاجزی ہونی چاہیے. یہ تو نماز کی بات ہوئی. اور دوسرا جو ہے روزمرہ کی زندگی میں عاجزی ہماری کیسی ہونی چاہیے. خشوع یہ تو باطنی کیفیت ہے، دل ہمارا کیسا ہے، دل اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے یا پھر جو ہے تن کے کھڑا ہے. عاجزی اور تکبر دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہے. عاجزی کا اپوزٹ تکبر ہے. اگر ہم عاجزی اختیار نہیں کریں تو گویا ہمارے اندر تکبر ہے، گھمنڈ ہے. تو یہ تکبر اچھی علامت نہیں ہے. جیسے حدیث پاک میں بھی ہم پڑھتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتا ہے. تو جھکاؤ ہمارے اندر ہونا چاہیے، عاجزی ہمارے اندر ہونی چاہیے، تو اللہ پاک ہمیں بلندی عطا فرمائے گا. یہ ایک بات. دوسری بات، ہمارے معاشرے میں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے عاجزی کیسے ہونی چاہیے. جیسے کوئی ہمارے سامنے بڑا کھڑا ہو، بڑے ہو یا چھوٹے ہو جو بھی ہو، لیکن جب بھی صحیح بات ہو تو ہمیں ایک دم عاجزی اختیار کر لینی چاہیے. کوئی چھوٹا ہو اور وہ ہمیں صحیح بات بتائے، جیسے اولاد ہی ہو، ماں کو ایک صحیح بات بتائے کہ ایسا نہیں ایسا امی جان، تو وہاں پہ بجائے اس کے کہ جو ہے عاجزی اختیار کے گھمنڈ نہیں بتانا، تمہارا کو معلوم میرے کو معلوم. ایسا بچوں کے سامنے کوئی اگر اچھی نصیحت کی بات ہو، وہ سن کے کہیں سے آئے ہے، ایسا کسی کا حوالے سے، کسی نیکی کے حوالے سے جب بچے بول رہے ہیں تو ہاں تمہاری بات صحیح ہے ایسا سمجھانا چاہیے. وہاں تکبر اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپسی جھگڑا میں بھی ہوتا ہے، ارے میں تو ان سے اچھی ہوں، ان کے پاس رہنا، ایسا یہ گھمنڈ ہے. جیسے اگر ہمارے خاندان میں کوئی ہم سے کم والا ہو، جس کے پاس دولت نہیں ہو، جس کے پاس شہرت نہیں ہو، جس کے پاس جو ہے کم ہو، غریب ہو، تو اس کے پاس بیٹھنے سے کتراتے ہیں. ارے ہم کہاں اور انہوں کہاں. ایسا ہمارے پاس اتنا سب کچھ، ہم اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ ان کے پاس بیٹھے تو ہماری جو ہے عزت گھٹ جاتی، ہمارے کو لوگ کیا سمجھیں گے. تو یہ جو گھمنڈ ہے، یہ ہم خود پر جو ہے تکبر کر رہے ہیں، ہم خود پر ناز کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، تو ہم اس کو جو ہے بہت حقارت سے نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو بہت حقیر سمجھ رہے ہیں. تو یہ عاجزی نہیں ہے، جبکہ سمجھداری اور نیکی اسی میں ہے کہ ہم انہی کے پاس بیٹھے رہیں بجائے امیروں کے. انہی کے پاس ہم بیٹھے رہیں، انہی سے ہم گفتگو کریں، انہی کے پاس ہم رہیں، تو ہمیں ایک ذہن تو ملے گا کہ اللہ پاک کا ہم تو شکر تو ادا کریں گے کہ اللہ پاک تو نے اس سے زیادہ ہمیں اچھا بنایا، ہمیں اتنی تو نے دولت دی، اتنی تو نے عزت دی کہ ہم اپنے آرام سے زندگی کاٹ رہے ہیں. تو انہی کے پاس بیٹھے رہے تاکہ اس کو ایک حوصلہ افزائی ہو کہ مجھ سے بات کرنے والے کوئی تو موجود ہے. جیسے ہمارے حضرت ہمیشہ کہتے ہیں، جب کوئی غم
پریشانی ایسا عالم ہو تو جو ہے کوئی دواخانہ چلے جائے، کوئی ہاسپٹل چلے جائے اور وہاں کے مریضوں کو دیکھے، ان کو دیکھ کر کے تو خدا کا شکر ادا کریں گے اللہ پاک نے ایسی پریشانی میں ہمیں ملوث نہیں کیا، ایسے مصیبت میں تو ہمیں نہیں رکھا اللہ پاک نے ایسا۔ تو ان کو دیکھا کر جب بھی ہو تو اپنے نیچے والوں کو دیکھا، دولت میں، شہرت میں، عزت میں، نیچے والوں کو دیکھا کہ اللہ پاک نے اس سے تو ہمیں اچھا رکھا ہے، اور انہی کے پاس رہنا، غریبوں کے پاس، کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی غریبوں ہی کو زیادہ ترجیح دی، ان لوگوں کی دلجوئی فرمائی ہے رسول پاک نے، ان لوگوں کو حوصلہ دیا، ان لوگوں کی ہمت افزائی کی۔ تو ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ ہمارے رشتہ دار میں اگر کوئی ایسا شخص موجود ہو تو ہمارے اندر ایسی عاجزی، ایسی نرمی ہونی چاہیے کہ ہم اسی کے پاس بیٹھے، اسی سے بات کریں۔ ارے ہم ان سے بات کریں تو کیسا، یہ ہماری ذہن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر ہمارے ہوتا ہے، خصوصاً عورتوں میں یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے، انہوں کدھر ہم کدھر، ہم اتنا اچھا رہنے والے، اچھا پہننے والے، ان کے گھر ہم کیسے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک عاجزی کا پہلو ہے جو اللہ پاک نے ان سارے اوصاف میں بیان فرمایا، والخاشعین والخاشعات۔ اب عبادات میں تو خشوع ہونا ہی چاہیے، نماز میں تو خشوع رہنا ہی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ میں بھی خشوع ہمارے اندر ہونی چاہیے، عاجزی، انکساری ہمارے اندر ہونی چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونی چاہیے۔ جب بھی ہم اپنے اعمال پہ ناز کرنے لگے تو یہ سمجھیے گھمنڈ ہے، تو ہمارے اندر عاجزی نہیں۔ جب جتنا ہی ہم عمل کر لیں، اللہ پاک میں گناہ گار ہوں، اچھے سے اچھے عمل کر لے، پوری زندگی ہمارے جو ہے نیکیوں میں گزرے، لیکن خدا کے سامنے مولا میں گناہ گار ہوں، بس تو اپنے فضل و کرم سے میری عبادتوں کو قبول کر لے، یہ ہونی چاہیے۔ تو عبادتوں میں بھی اور روزمرہ کی زندگی میں بھی تاکہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ان باتوں کا ہمیں خصوصاً جو ہے خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ہے ایک عاجزی ہمیں جو اختیار کرنی ہے، چاہے وہ عبادت کے حوالے سے ہو یا پھر ہمارے روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ اب یہاں صدقہ کی بات، صدقہ دینا اللہ پاک کی بارگاہ، اللہ پاک کے لیے صدقہ دینا، رضا الہی کے لیے صدقہ دینا، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ اب آپ غور کیجئے، صدقہ جو ہے ہم اکثر ہمارے یہاں جو ہے صدقہ خیرات کرنا رمضان میں خاص موقعوں سے ہوتا ہے، جبکہ عام دنوں میں بھی جو ہے فقراء موجود ہے، مساکین موجود ہے، لیکن ہم جو ہے صدقہ کی طرف اتنا کیئر نہیں کرتے، صدقہ دینا، صدقہ و خیرات کرنا جو ہے کیئر نہیں کرتے۔ اور عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ عام دنوں میں بھی اگر کوئی ایسا فقیر جو 1 سے 2 سے 3 مرتبہ آ جائے تو پھر اس کو ڈانٹنا شروع ہو جاتا ہے، اب 1 مرتبہ یہ تو ہمارا ہی گھر تم کو مل گیا کیا مانگنے کے لیے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم باہر بھی جاتے ہیں تو بھی ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے، اگر ان کو دیکھ رہے کہ وہ صحت مند ہے پھر بھی مانگ رہے تو ہمارا یہ کام ہے، اگر ہم دینا چاہے تو دے، نہ دینا چاہے تو جھڑکے نہیں۔ اگر ہم خوشی سے ان کو دینا چاہ رہے ہیں للہیت سے، اللہ کے لیے اگر ہم ان کو دینا چاہ رہے ہیں تو ہم خوشی سے دیں، اگر نہیں دینا چاہے تو ان کو جھڑکے بھی نہیں، جھڑکے نہیں۔ تو چاہے گھر کے حوالے سے ہو یا باہر کے حوالے سے ہو، تو فقراء اور مساکین کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ اب وہ کس مجبوری سے مانگ رہے ہیں، ان کے کیا حالت ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارے سامنے جو ظاہر ہمیں معلوم ہے، ظاہر سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کو ضرورت ہے کھانے کی، ان کو ضرورت ہے پیسوں کی، تو جو ہم صدقہ کر سکتے ہیں وہ کریں جو کر سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں یہ تو کرنا ہے ہی، لیکن اچھائی جس میں ہے وہ ہے جو زیادہ پسندیدہ چیز وہ صدقہ کریں، جو زیادہ ہمیں پسندیدہ ہو وہ صدقہ کریں، کیونکہ یہی قرآن کا فرمان ہے، جو ہمارے نزدیک بہت پسندیدہ چیز ہو، جیسے آپ دیکھیں کوئی شوہر ہو اور اپنی بیوی کو سب سے اچھی چیز وہ ہے اس کی نظر میں اچھی چیز جو ہے لا کر خرید کر دے، اب وہ بہت زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ محبت سے تحفے میں ملا ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، تو وہ صدقہ کرنا یہ صحیح ایک چیز ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پارہ 4 کی فرسٹ آیت کریمہ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز اللہ کے لیے خرچ نہ کر دو، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جو تمہیں بہت پسند ہے، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ کر دو جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے۔
وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور جو کچھ تم خرچہ کرو، جو کچھ چاہے تھوڑا ہو بہت ہو، یقیناً اللہ پاک اس کو جانتا ہے۔ ایسا تو ایسی چیز صدقہ کرے جو ہمیں بہت زیادہ پسند ہے، تو یہ صحیح صدقہ ہے۔ چاہے ہم جو بھی صدقہ کریں وہ بھی صدقہ ہے، لیکن اللہ پاک کیا فرمائے، لن تنالوا البر، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کر دو جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں ہمیں صدقہ کرنی چاہیے، تو ہم جو ہے صحیح نیکی کو پہنچے، ورنہ جو بھی ہم خرچہ کریں گے یقیناً ہمیں اس کا ثواب ملے گا، لیکن اللہ پاک کے فرمان کے مطابق کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے مگر پسندیدہ چیز خرچ کر کے۔ اس کے حوالے سے دیکھیں ابو دہدا رضی اللہ عنہ، یہ کس طرح اپنی پسندیدہ چیز جو ہے خرچ کیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ انہوں نے سنی، سورہ حدید آیت نمبر 12 انہی کے حوالے سے، جب یہ آیت کریمہ تو وہ جو ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ اپنے باغ کے پاس لے جاتے ہیں، وہ باغ جس میں وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر رہتے تھے، اپنی بیوی بچوں کو لے کر کے رہتے تھے، وہاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جاتے ہیں، اور لے جا کر کہتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ، یا رسول اللہ میں آپ کو جو ہے ضامن بناتا ہوں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں۔ پہلے تو جانے کے بعد اپنے بیوی بچوں کو باہر بلاتے ہیں، باہر ہی سے، اندر نہیں جاتے ہیں، یہ اندر نہیں جاتے ہیں، باہر ہی سے بلاتے ہیں۔ جب ان لوگ باہر نکل جاتے ہیں تو وہ لوگ پوچھتے ہیں آپ ایسے کیوں باہر بلائے ہیں ہمیں، باغ چونکہ بہت خوبصورت تھا اور اپنا گھر بھی تھا ان کا خود، تو آپ ایسے کیوں بلائے ہیں باہر؟ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، یہ میں اللہ کے راہ میں صدقہ تھا۔ لن تنالوا البر، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ تو یہ ان کی زیادہ پسندیدہ چیز تھی، بہت پیارا خوبصورت سا باغ ان کا، اور اہل و عیال کو لے کر کے رہتے تھے، یہ تو اور زیادہ اچھی بات۔ تو اسی وقت وہ جو اپنے اہل و عیال کو باہر بلا لیتے ہیں اور رسول پاک سے عرض کرتے ہیں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں آپ کو ضامن بناتا ہوں کہ یہ باغ میں اللہ کی راہ میں جو ہے دے دیں۔ اب وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ اللہ پاک دیکھیے کتنا اچھا دیتا ہے، اگر ہم ایک اللہ کی بارگاہ میں ایک چیز خرچ کریں گے، اللہ پاک ہمیں دگنا عطا کرے گا، 70 گنا زیادہ عطا کرے گا۔ وہ جب چاہتے ہیں تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے عرض کرتے ہیں، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ جنتی کو دیکھے، جس کسی کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے جنتی کو دیکھے، تو وہ یہ شخص کو دیکھ لے۔ دیکھیے جنت سیکورٹ کر دیا اللہ پاک نے ان کے لیے، وہ ایک باغ اللہ کی راہ میں دیا، اللہ پاک نے جنتی والا باغ ان کو عطا کر دیا، جنت سیکورٹ کر دیا اللہ پاک نے۔ ایک عمل دیکھے آپ، اپنی پسندیدہ چیز انہوں نے اللہ کی راہ میں جو ہے صدقہ کر دیا، اللہ پاک نے جنتی انہیں دنیا میں ہی بنا دیا، کیونکہ رسول پاک جو وہی بولتے ہیں جو اللہ پاک کی وہی جو نازل ہوتی ہے، وہی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو رسول پاک کی زبان سے جو بھی بولی نکلتی ہے وہ یقیناً خدا کی ہوتی ہے۔ تو رسول پاک نے کیا فرمایا، جو کوئی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے دنیا میں تو وہ ان کو دیکھے۔ تو یہ نتیجہ دیکھیں آپ کتنا اچھا نکلا اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرنے کا۔ تو جب بھی ہم صدقہ دینا چاہیں تو ہم جو ہے اپنی پسندیدہ چیز خرچ کریں، اس کا اللہ پاک اچھا بدلہ دے گا، ہمیں بہت اچھا بدلہ دے گا۔ تو یہ ضمانت مصطفیٰ اس پہ ہونی چاہیے، ہم جو بھی چیز صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو اس میں ضامن مصطفیٰ کو بنائیں، گواہ مصطفیٰ کو بنائیں، کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صبح و شام میرے امتی کے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، صبح و شام رسول پاک کے پاس ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور رسول پاک فرماتے ہیں اگر جب میں عمل اچھا دیکھتا ہوں اپنے امتیوں کا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے امتیوں میں اعمال اچھے نہیں ہیں، گناہ گار ہیں، تو میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو جب بھی ہم صدقہ کریں تو ہم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بنائیں، تب جا کر کے ہمارا عمل، جیسے آپ دیکھیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ رسول کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جا رہے ہیں، اللہ پاک جانتا ہے گناہ گار کون ہے، سب جانتا ہے اللہ پاک، کون نیکی کر رہا ہے کون جو ہے بدی کر رہا ہے، اللہ پاک جانتا ہے، لیکن پھر بھی رسول کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اعمال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سند مصطفیٰ ہونی چاہیے، سگنیچر آف نبوت ہونی چاہیے ہمارے اعمال پر، تب جا کر کے وہ مقبولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔
تو ہم جو بھی عمل کریں تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصاً صدقہ کے حوالے سے جو ہے گواہ بنائیں، ضامن بنائیں، تو دیکھیں آپ کتنا اچھا بدلہ ملا۔ اور جو ہے صدقہ و خیرات کرنا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو میٹتا ہے۔ صدقہ و خیرات کرنا جو ہے ہمارے گناہوں کو میٹتا ہے اور ہماری دعا قبول ہوتی ہے، ہماری توبہ قبول ہوتی ہے۔ ہم صدقہ یہاں کرتے رہیں گے، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخشتا رہے گا، ہماری توبہ کو قبول کرتا رہے گا، ہماری نیکیوں میں اضافہ فرماتا رہے گا۔ جو ہو سکا ہم صدقہ کریں، اور خصوصاً فقراء اور مساکین کو جھڑکے نہیں۔ اگر نہیں دینا چاہتے ہیں تو ان سے عزت سے کہے کہ ہمیں معاف کیجیے، ابھی نہیں ہے، آپ کل آئیے، ایسے کچھ بھی جو ہے عزت سے بولا کرو، جھڑکے نہیں۔ اگر ہمارے پاس نہیں ہے، دے نہیں سکتے کوئی ایسی چیز، تو انہیں عزت سے بولے کہ ابھی معاف کیجیے، آپ کل آئیے، پرسوں آئیے، ایسا کچھ بھی بولیے، مگر انہیں جھڑکنا نہیں چاہیے۔ اور خصوصاً ہم عورتوں کو تو صدقہ کرنا ہی چاہیے۔ کیوں؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی حدیث جو ہے میں جہاں تک میرے علم میں ہے، میں دیکھی ہوں کہ رسول پاک نے عورتوں کو صدقہ دینے کا حکم خصوصاً فرمایا ہے۔ یا معاشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار۔ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ دیا کرو، کیونکہ میں دکھایا گیا ہوں کہ اکثر جہنم میں عورتیں ہوں گی، تو تم صدقہ دیا کرو۔ جہنم میں کثرت سے عورتیں ہوں گی تو تم صدقہ دیا کرو۔ تو مطلب یہی ہے صدقہ دینے سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور تم جہنمی ہونے سے بچ جاؤ گے۔ تو اکثر جہنم میں عورتیں ہوں گی، تو اب ہمیں اگر بچنا ہے جہنمی ہونے سے، اللہ پاک بچائے رکھے ہم سب کو، تو ہمیں یہ ایک عمل اپنانا ہے کہ ہم صدقہ کریں، اپنے سے جو ہو سکا ہم صدقہ کریں۔ نہیں ہو سکا تو جھڑکے بھی نہیں، لیکن اگر ہو سکا تو صدقہ کرے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کرے، صدقہ دی سب سے پسندیدہ چیز، تو ہمیں جو ہے ایک صحیح نیکی ہمیں ملے گی اور ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور جہنمی ہونے سے ہم بچ جائیں گے۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ اکثر جہنم میں عورتیں ہوں گی، اب ہم کیا کریں گے عورتیں؟ تو ایک رسول پاک نے عمل بتایا ہے جہنم سے بچنے کا کہ صدقہ دیا کر، اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کر، اس سے جو ہے ہم جہنمی ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ چاہے ہم کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کریں، لیکن جتنے سارے ہمارے جو گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں کو میٹنے کے لیے ہم صدقہ اختیار کریں، صدقہ دینا ہم اختیار کریں، تب جا کر کے ہم جو ہے جہنم سے بچ بھی جائیں گی اور متصدقین اور متصدقات میں شامل ہو جائیں، یعنی صدقہ دینے والی عورتیں، جو ہو سکا اپنے سے۔ اور اچھی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز صدقہ کریں۔ اللہ پاک ہم تمام کو جو ہے ایسا کرنے کی، صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال میں خشوع و خضوع رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔